برادران اسلام، حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے روبرو قرآن پاک کی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زندگی کو، حیات طیبہ کو نمونہ، اسوہ اور آئیڈیل قرار دینے کی بات فرمائی ہے۔ اللہ نے اس کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے جو نمونہ، جو اسوہ، جو آئیڈیل جس کو ہم اختیار کریں، اپنائیں اپنی زندگی کے اندر اور وہیں سے ہم راہ حاصل کریں، وہیں سے ہماری رہبری ہو، ہر دن کے لیے، ہر لمحے کے لیے، دن رات کے لیے، ہر عمل کے لیے، ہر سوچ کے لیے، ہر فکر کے لیے، ہر وچار کے لیے، ہر عقیدے کے لیے، ہر عمل کے لیے، ہماری اپنی معاشرت کے لیے، ہمارے خوشی کے مواقع کے لیے، عید کے لیے جو رہبری اور رہنمائی ہمیں جہاں سے ملے، جو رہبری اور رہنمائی کا مرکز، جو ذات پاک، وہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ تلقین فرمائی۔ قرآن شریف میں اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی جگہ جگہ تلقین اس بات کی فرمائی ہے کہ آپ سے پہلے جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں آ چکے ہیں، زندگی گزار کر جا چکے ہیں، خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے قرآن شریف میں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اس دنیا میں زندگی گزار کر جا چکے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی خوشی اور غم کے مواقع تھے اور حالات تھے۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی خوشی کے مواقع تھے، حالات تھے۔ انہیں بھی دن اور رات میں زندگی گزارنا تھا، انہیں بھی اپنے سماج اور معاشرے میں رہنا سہنا ہوتا تھا۔ ان کے ہاں بھی پرب اور تہوار کے مواقع ہوا کرتے تھے۔ یعنی ایک انسان کی زندگی میں پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک جس طرح کے حالات پیش آتے ہیں، جیسے جیسے مواقع سے، جیسے جیسے مراحل سے وہ گزرتا ہے اور اس کو رہبری کی ضرورت ہوتی ہے، رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے کہ آج کا دن کون سا دن ہے اور آج ہم کو کیا کرنا چاہیے، تو اس کے لیے اس کو ایک رہبری کی ضرورت ہوتی ہے، ایک رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں سے وہ رہنمائی حاصل کرے اور اس دن کو وہ اس طرح سے گزارے، اس وقت کو وہ اس طرح سے گزارے، اس خوشی کو وہ اس طرح سے گزارے، اس غم کو وہ اس طرح سے گزارے۔ تو ہر انسان کی زندگی میں جو یہ چیزیں پیش آتی ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگیوں میں بھی پیش آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھی پیش آئی۔ تو جیسے ہم کو، آپ کو ضرورت ہوتی ہے، اگر ہم فکر مند ہیں کہ ہماری زندگی ایک کامیاب زندگی گزرے، ایک نیکی کی زندگی گزرے،
جو اس دنیا کے اندر بھی ہماری کامیابی کا ضامن ہو اور مرنے کے بعد بھی ہماری کامیابی کا ضامن ہو۔ تو جس کو بھی اس بات کی فکر ہوتی ہے تو اسے تلاش ہوتی ہے کہ ہم کس نمونے پر زندگی گزاریں، کون سے لوگ کامیاب تھے، ان کے مطابق ہی ہم خوشی اور غم کو برتیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے تلقین فرمایا کہ آپ سے پہلے جو انبیاء علیہم الصلاۃ گزرے ہیں ان کی زندگیوں کے نمونے ہم آپ کے روبرو قرآن شریف میں پیش کر رہے ہیں، ان کے واقعات ہم بیان کر رہے ہیں، ان کی پیدائش کو بھی ہم بیان کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو حالات آئے اس کو بھی بیان کر رہے ہیں، وہ کیسے خوش ہوئے، کیسے غمزدہ ہوئے، خوشی میں انہوں نے کیا کیا، غم کی حالت میں انبیاء علیہم السلام نے کیا کیا، اور خصوصاً ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ نے، جن کو بہت بڑا مقام انبیاء علیہم السلام میں عطا فرمایا، خلیل کا درجہ دیا، اور امام التوحید انہیں قرار دیا گیا ہے، توحید کے امام ان کو بتایا گیا ہے، اور ابو الانبیاء فرمایا گیا کہ تمام انبیاء کے وہ یعنی بنی اسرائیل اور وغیرہ دیگر انبیاء کے، ویسے تو سب انسانوں کے اور تمام نبیوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ہستی وہ ہے کہ اللہ نے ان کی نسل میں بے شمار انبیاء علیہم السلام کو پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا۔ قرآن شریف میں اللہ یہ بھی فرماتے ہیں ہم نے آدم کی نسل کو نوازا، نبوت سے نوازا، رسالت سے نوازا۔ یہ بھی فرماتے ہیں ہم نے نوح کی نسل کو نبوت اور رسالت سے نوازا۔ تو نوح علیہ السلام کی قومیں، ان کی نسلیں دنیا میں جہاں کہیں بھی گئی ہیں 3 بیٹوں کے ذریعے سے، تمام بیٹوں کی نسلوں میں نبوت آئی ہے، رسالت آئی ہے، کتاب آئی ہے، صحیفہ آیا ہے، یہ اشارہ ملتا ہے اس کا۔ ان 3 بیٹوں میں سے ایک کا نام تھا سام، اور سام کی نسل میں پورا کا پورا بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جی وہ سام کی نسل میں صرف ہیں، اور حام کی نسل اور یافس کی نسلیں جو دنیا میں پھیلیں تو ان سب میں اللہ نے نبیوں، رسولوں کو، کتابوں کو، صحیفوں کو بھیجا اور نازل کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کو نوازا، ان کی نسلوں کو نوازا، نوح کو نوازا، ان کی نسلوں کو نوازا۔ آگے فرماتے ہیں کہ ابراہیم کو ہم نے نوازا اور ابراہیم کی نسلوں کو نوازا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے مشہور و معروف تو 2 بیٹوں کا تذکرہ آتا ہی ہے قرآن و حدیث میں، اور اشارہ ملتا ہے تیسرے بیٹے کا بھی اشارہ ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت سارہ کے بطن سے اول بیٹا حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے، حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام ہوئے، اور ایک بیوی کا نام اور ملتا ہے حضرت قطورہ کے بطن سے جو ہے نا حضرت مدین ہوئے، اور بھی ہو سکتے ہیں، ان کا تذکرہ نہیں آیا ہوگا، ممکن ہے۔ تو بہرحال تو یہاں یہ کہنا ہے کہ اللہ نے سب کو نبوتوں سے نوازا، تو ابراہیم علیہ السلام کا وہ مقام، تو فرماتے ہیں قرآن شریف میں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے نمونہ، آپ کے لیے اسوہ، آپ کے لیے رہبری کا ذریعہ، آپ کے لیے رہنمائی کا ذریعہ، آپ کی زندگی میں جو بھی خوشی و غم آتا ہے، جس طرح کے حالات آتے ہیں، جون سا بھی دن آتا ہو، اس کے لیے نمونہ اور رہبری کا ذریعہ کس کو بنایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو خاص طور پر بنایا، اور تمام نبیوں کو عام طور پر بنایا ہے۔ یہ دیکھیے اللہ کیسی رہبری فرما رہے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے جو جو کام کیے اپنی زندگی میں، جس کی سند پختہ طور پر پہنچ گئی، اب سند کیا پہنچنا تھا تو اللہ کے ذریعے سے ہی بتانا تھا، تو اللہ کے ذریعے سے جو بھی حکم ہوا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم ایسا کرتے تھے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ویسا کیا، اور اس ملت کا نام ملت ابراہیمی رکھا گیا۔ بہت بڑا مقام۔ تو ایک موقع آیا موسیٰ علیہ السلام سے متعلق، وقت کم ہے، میں اشاروں میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ آج کا عنوان اور موضوع بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں۔ آج یہ عیسوی سال کا، یہ نیا سال کا پہلا دن ہے، جنوری کی پہلی تاریخ ہے۔ عنوان آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ تو میرے بھائیوں، مدینہ شریف میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو وہاں یہودی لوگ بھی رہتے تھے۔ وہ لوگ روزہ رکھتے تھے، محرم کا ایک روزہ رکھتے تھے۔ محرم کا 10ویں محرم کا ایک روزہ وہ لوگ رکھتے تھے۔ 10ویں محرم کی فضیلتیں ہیں، بہت بے شمار فضیلتیں ہیں، تو وہ روزہ رکھتے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، اور اس فضیلت کی وجہ سے یہ 10ویں محرم کو یہ روزہ رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی فرعون کے ظلم سے اس تاریخ میں، تو روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس طریقے کو اپنانے کے لیے یہودی اپناتے ہیں، یہودیوں سے زیادہ ہم اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان جو ہے نا، ہم محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھیں گے۔ یہ نمونہ آیا کہ نہیں آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے رکھا ہوگا، تبھی تو بنی اسرائیل رکھتے تھے، نجات ملی تھی فرعون کے ظلم سے اس تاریخ کو۔ تو بنی اسرائیل نے رکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے تو ضرور رکھا ہوگا نا، تبھی تو بنی اسرائیل رکھتے تھے۔ اور پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودی رکھتے ہیں، اس وجہ سے تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کو اپنانے کا تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں نا، رکھیں گے۔ رکھا اور فرمایا، اب دیکھیے یہی باریکی ہے، محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ آپ نے رکھا، رکھنے کا حکم دیا، لیکن یہ بات آئی پھر شریعت کے اندر کہ اس بات کا حکم ہوا کہ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں اور ہم 2 روزے رکھیں گے، ہم 2 روزے رکھیں گے۔ کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس کسی نے کسی قوم کی شبیہ اختیار کیا، اسی کا رنگ ڈھنگ چال چلن طور طریق اپنایا، وہ انہی میں سے ہے، وہ انہی میں سے۔ فرمایا گیا جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ تو ہم کیوں نہ محبت کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہمارا حشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو۔ تو جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی بھی قوم کا رنگ ڈھنگ اپنایا وہ انہی میں سے ہے۔ تو ہم کو تو یہ فرمایا گیا نا کہ ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ ڈھنگ اپنائیں، خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طور طریق اپنائیں اپنی زندگی میں۔ مسلمانوں کا ہم طور طریق اپنائیں اپنی زندگی کے اندر۔ ہمارا تو اپنا مستقل ایک طور طریق ہے نا، ایک تہذیب ہے، ایک ثقافت ہے ہماری خوشیوں کے مواقع ہیں، ہمارے غم کے مواقع ہیں۔ ہم بھکاری تو نہیں ہیں، ہم بھکاری تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور کاسۂ گدائی لے کر کے ہم دروازے دروازے مانگتے پھریں کہ ہم کو خوشی کے لیے اسلام نے کچھ نہیں دیا، تم ذرا بتا دو تمہاری خوشی میں ہم تمہاری طرح سے بھی شریک ہو جائیں۔ مستقل مذہب ہے، دین ہے، مکمل دین ہے اسلام۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ نے ہمارے لیے یہ عطا فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ روزہ جو اللہ کی عبادت ہے اس میں بھی پوری طرح مشابہت ہو جائے یہودیوں سے اور عیسائیوں سے، کرسچنوں سے۔ تو جنوری منانے میں کیسے گوارا ہوگا کہ ہم بھی انہی کی طرح سے جنوری منانے لگیں؟ یہ ٹائی لگانے میں کیسے گوارا ہوگا؟ اور یہ انگریزی ڈریس لگانے میں اور بالکل ننگے ناچ نچنے میں
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے اس بات کو گوارا کریں گے کہ میرا کلمہ پڑھنے والا، میرا امتی جو ہے وہ یورپ کا ننگا ناچ ناچنے میں وہ بھی شریک ہو جائے؟ کیسے گوارا ہوگا؟ یہ زیادہ کچھ بتانے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے سمجھنے کی بات ہے اور اپنے اختیار کرنے کی بات ہے۔ ہم کون ہیں اگر ہم کو اسی کا پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس اپنا پریچے کارڈ ہی ہمارے پاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آدھار کارڈ ہی نہیں ہمارے پاس اپنا کوئی آدھار ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کو تو نہیں ہیں۔ جس کے پاس کوئی آدھار کارڈ نہیں ہوتا ہے تو کوئی کام نہیں ہوتا ہے اس کا، دنیا کے اندر ہوتا ہے کیا؟ اور ہم اپنا آدھار ہی بھلا بیٹھے ہیں، عطا پتہ ہی ہم کو اپنا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، زیادہ گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج جنوری کی تاریخ میں ہمارے بہت سے بھائیوں کے یہاں کچھ خاص پکا بھی ہوگا، کچھ خاص ہوا بھی ہوگا، ہے نا، اور وہ جنوری کی نیت سے ہوا ہوگا۔ ارے آیا ہوگا تو جنوری کی نیت سے آیا ہوگا نا۔ اب اپنی نیت کو درست کر لیں یہیں پہ بیٹھے بیٹھے کہ اے اللہ، وہ آیا جو آ گیا، پکا جو پک گیا، اے اللہ ہم اپنی نیت کو اب درست کر لیتے ہیں۔ وہ جنوری کی نیت سے نہیں آیا ہے بلکہ آج جمعہ کا دن، ہفتے کا مبارک دن ہے، اے اللہ ہم اس نیت سے اس کو درست کر لیتے ہیں۔ اپنی اپنی نیتوں کو ہم درست کر لیں، اپنی اپنی نیتوں کو ہم درست کر لیں۔ نیت کا اثر پڑتا ہے۔ اگر ایک کھڑکی اپنے مکان میں، اگر ادھر مکان ہے تو اتر جانب جو ہے ایک کھڑکی اس نیت سے ہم لگا دیتے ہیں کہ اے اللہ اذان کی آواز آئے گی تو آسانی سے میرے کان میں پہنچے گی، تو جب جب اذان کی آواز جائے گی تب تک ہمارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ اور اتری ہوا کو اذان کی آواز روک تو نہیں لے گی نا، وہ تو ملے گی۔ اور اگر اس نیت سے ہم نے کھڑکی لگائی ہے کہ صاحب ادھر مکان اگر ہے تو لگا لیا کھڑکی، دکھن میں ایک کھڑکی اس لیے لگاتا ہوں تاکہ جو ہے سورج جب گزرے گا تو آسانی سے روشنی آئے گی، میرے گھر اجالا ہو جائے گا۔ اگر اس نیت سے ہم نے جو ہے کھڑکی لگائی ہے تو اسی کھڑکی سے سورج کی روشنی بھی گھر میں جا رہی ہے اور اذان کی آواز بھی جا رہی ہے۔ سورج کی روشنی کا فائدہ تو پہنچے گا، اذان کی آواز کا فائدہ ثواب میں نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا، اس لیے کہ ہم نے نیت نہیں کی تھی۔ اگر نہیں کی تھی تو آج سے نیت کر لیں، آج سے ہم نیت کر لیں کہ اے اللہ ہم سے تو بھول ہوئی، ہمارے ذہن ہی میں نہیں آیا، اب آج سے ہم اپنی نیت کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو یہ کام کیا ہے وہ اے اللہ تیرے لیے، تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ تو اپنی اپنی نیتوں کو ہم درست کر لیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسی تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تمام انبیاء علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، اور آئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کی بشارت دی، اور پھر ان کے فوراً بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ جی، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھرا ہوا ہے قرآن شریف میں، ماں مریم کا تذکرہ بھرا ہوا، پوری ایک سورت ہے سورہ مریم کے نام سے۔ میرے بھائیوں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ آج ہی کے ڈیٹ میں اور اسی سے عیسوی تاریخ بنی ہے، قبل عیسیٰ اور بعد عیسیٰ لوگ بتاتے ہیں، ہے نا، انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں، ہے نا، قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، یعنی یہ جو ڈیٹ ہے نا 2000 آج کتنا ہو گیا، اس کے اوپر والی جو 3 تاریخیں ہوں گی وہ قبل مسیح کہا جائے گا، بعد والا مانے بعد مسیح، پیدائش کے بعد، یعنی اس کو مانا جاتا ہے کہ پیدائش ہوئی تھی، یہ کہتے ہیں کہ پیدائش ہوئی تھی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی پکا پروف ہے کہ اسی تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اس کا کوئی پکا پروف میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں یہودیوں نے اور رومیوں نے اور دشمنوں نے تو ان کو اس طریقے سے جو ہے نا تنگ کیا، پریشان کیا، رسوا کیا۔ تاریخ کس نے یاد رکھی تھی؟ وہ کس نے تاریخ یاد رکھی تھی؟ بعد کے زمانوں میں
جب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور قسطنطین روم کے شہنشاہ نے عیسائی مذہب کو جب قبول کر لیا تو یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ میں اس کو بھی مانتا ہوں کہ وہ تاریخ کاؤنٹ کر کے وہاں لے جا گیا ہوگا اور وہاں سے پھر عیسوی تاریخ کو متعین انہوں نے کیا ہوگا، میں مانتا ہوں، یہ بڑی تحقیقی چیز ہے۔ یہ بھی مانتا ہوں کہ بالکل ممکن ہے کہ اسی تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، مانتا ہوں میں۔ قرآن شریف میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے، قرآن شریف میں جب ان کے ماننے والے حواریوں نے، ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے ہمارے لیے آپ مائدہ نازل دعا کیجئے، مانے کھانا اترے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اترا تھا نا من و سلوہ، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے لیے بھی اترے کھانا، مائدہ، مائدہ مانے دسترخوان کہتے ہیں، اترے کھانا بھرپور ہو اس میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا مانگتے ہو تم لوگ، جو نے کیسی کیسی فرمائش کرتے ہو، لیکن بہرحال مختصر ان کی فرمائش کی دعا آپ نے کر دی، اللہ سے دعا کی۔ تو دعا جب کی تو کیا فرمایا، غالباً یہ سورہ مائدہ کے اندر ہی ہے، 7ویں پارے میں ہے کہ یہ دعا کیا کہ اے اللہ ہمارے اس امت کا مطالبہ ہے، ان کی خواہش ہے اللہ مائدہ نازل فرما دیجئے، دسترخوان ایک نازل فرمائیے ان کے لیے، تاکہ یہ ان کا ایمان ہمارے اوپر اور مضبوط ہو، پختہ ہو، اور پھر اس دن کو، قرآن شریف میں اس دن کو، جس دن یہ اتر جائے مائدہ، اس دن کو ہم عید بنا لیں۔ کیا بنا لیں؟ عید بنا، عید کا لفظ آیا ہے قرآن شریف میں، عین یا زرعی اور دال، عید، عین یا دال، عید الاولنا و آخرنا، تاکہ وہ دن ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے اول لوگوں کے لیے، ہمارے آخر لوگوں کے لیے۔ اب اس کی تفسیر میں جانے سے سب مفسرین کیا لکھتے ہیں، سیدھی سی بات میں عرض کر رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے جس چیز کو عید قرار دیا ہے اور جس دن کو عید قرار دیا ہے وہ دن ہے جس دن کے مائدہ اترا تھا، یعنی وہ دسترخوان نازل ہوا تھا۔ عید کا دن تو وہ ہے۔ اب کرسچن لوگ، یورپ کے لوگ، انگریز لوگ اب پتہ نہیں کون سا دن وہ عید کا دن مناتے ہیں، یہ وہ جانے، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے۔ ہمارے لیے جو عید ہے وہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ بس عید جو ہے وہی ہے، جو عید الفطر عید ہے اسلام میں رمضان شریف کے بعد، اور عید الاضحیٰ جو ہے نا قربانی کی عید، بس اسلام میں 2 عیدیں ہیں۔ کسی تیسرے عید کی اسلام نے نہ قرآن پاک میں اور نہ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں تذکرہ نہیں فرمایا ہے، کسی تیسرے عید کا کوئی ذکر نہیں ہے، بس عید تو یہ 2 ہی ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، اب یہ قرآن جو سچی کتاب ہے، پکی تاریخ بیان کرتی ہے کتاب، یہ اس میں مذکور ہے، لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ مائدہ نازل فرما دیجئے، تاکہ جس دن مائدہ نازل ہو اس دن کو ہم عید بنا لیں، لأولنا و آخرنا، اپنے اول لوگوں کے لیے بھی اور اپنے آخر لوگوں کے لیے بھی۔ تو کرسچنوں میں، عیسائی بھائیوں میں بھی اگر عید کا دن ہونا چاہیے تو وہ دن ہونا چاہیے نا، وہ دن ہونا چاہیے نا، تو اس دن کی تعیین کریں، اس کو ثابت کریں وہ، اور تب وہ بتائیں کہ کیا اسی دن کو جو ہے 25 دسمبر ہے، اس کو ثابت کرے وہ تاریخی طور پر مذہبی دینی تاریخ میں اپنی کتابوں کے ذریعے سے، یا پھر جنوری کی یہ جو تاریخ ہے، نیا سال ہوا ہے، کیا وہی دن ہے جس دن اترا تھا مائدہ؟ اگر وہ دن نہیں ہے تو پھر ہمارے وہ کرسچن بھائی بھی اس دن کو عید نہیں منا رہے ہیں جس دن کو عید منایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور اسی دن کو ان کے مذہب میں ان کی امت کے لیے عید قرار دیا۔ قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے۔ ہاں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو صحیح معنوں میں پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، سنتوں کے مطابق پوری زندگی کا ہر لمحہ گزارنے کی فکر، توفیق، تلاش اور کوشش، اور اللہ سے اس کی توفیق مانگنا آسان فرما دیں اور چلا دیں اس پر، اور اللہ قبولیت عطا فرمائیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تلقین کی گئی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام اور تمام نبیوں کے زندگیوں سے آپ رہنمائی حاصل کیجئے، راستہ ڈھونڈیے، اور ہمارے لیے فرما دیا، کلیئر طور پر فرما دیا، اور اب ہمارے ہی لیے نہیں، پوری دنیا کے تمام انسانوں کے نبی ہیں اور رسول ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ یقیناً جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی، مبارک کلمات، مبارک فرمان، اور یہی جو ہے نمونہ ہے، اسوہ ہے، آئیڈیل ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جنہیں آخرت کی فکر ہے، اس دنیا میں بھی کامیابی کی فکر ہے اور آخرت میں بھی جنہیں کامیابی کی فکر ہے۔ بس یہی آخری بات ہے اور پہلی بات ہے، اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس پر قائم و دائم فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرہ۔